فَأَتَّزِرُ میں تہبند باندھ لیا کرتی تھی. اتزیرو کے معنی کیا؟ تہبند. اب بعض محدثین نے ان تمام کو کانا کو ایک ایک حدیث کا نمبر دیا ہے. 299 300 301 کان یأمرنی کان یخرج رأسہ، یہ الگ الگ حدیثیں ہیں، یہ ایک ہی حدیث نہیں ہے. یہ دونوں ایک سند میں 3 حدیث روایت فرمائے، 3 حدیثیں. تو بعض مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند یہ 3 متون بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہونے کے لیے کہ بھئی حقیقت یہ ہے کہ اس کی بھی سند یہی ہے، اس کی بھی سند یہی ہے، اس کی بھی سند یہی ہے، تو تینوں کی ایک ہی سند ہے، تو اتصال کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. حقیقت میں وہ تینوں الگ الگ مضمون ہے، الگ الگ روایت ہے، الگ الگ متن ہے. اوپر جو روایت گزری اس میں ایک بات حضرت ام سلمہ نے یہ بات کہی کہ ان ابی سلمۃ ان زینب، ابو سلمہ سے یہ روایت مروی ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ کیا ابو سلمہ سے مراد وہ ابو سلمہ ہے جو ام سلمہ کے شوہر ہیں؟ ابھی لگتا ایسا ہی ہے، حقیقت میں یہ وہ نہیں ہیں، یہ الگ ہیں. عربی ام سلمہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ہی تو سرکار سے نکاح ہوا، پھر کیسے وہ ام سلمہ کے زوجیت کی بات ابو سلمہ کہیں گے؟ ابو سلمہ کی حیات میں تو ام سلمہ تو زوجیت میں تھی ہی نہیں، انتقال کے بعد ہوا ہے. تو یہ ابو سلمہ کوئی اور ابو سلمہ ہے، اس لیے وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. شوہر پہلا شوہر بیان کر رہا ہے، پہلا شوہر نہیں، یہ دوسرا معاملہ ہے. تو یہ ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ ام سلمہ کہ البتہ بیٹی صاحبزادی یہ نقل کرتی ہے اپنی والدہ محترمہ کی بات. تو کیا نقل فرمایا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی ایک ہی قمیص میں، یعنی ایسی چادر جو 4 کونی تھی. قمیصہ کہتے ہیں کساء مربع لہو علمانی، کساء ایسی چادر جس کے 2 کونے ہوں اور 2 نشانیاں ہوں. 4 کونے والی چادر، دو طرف علمان، 2 نشانیاں، ایک طرف اور اس طرف دائیں بائیں، اور دونوں طرف جو نشانیاں ہیں، ایک نشانی کی طرف ایک طرف آپ لیٹ گئے، ایک طرف میں لیٹ گئی. جبکہ میں حیض کی حالت میں تھی، میں نے آہستہ کھسک کر، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اس وقت میں اچانک ناپاک ہوئی. آہستہ فنسللت کہتے آہستہ کھسک کر اتر جانا، اتر کر میں نے فوراً میرے حیض کے کپڑے لیے اور اس موضوع پر رکھ لیا جہاں پر ناپاکی کے اظہار ہونے کا، ظاہر ہونے کا مقام تھا، وہاں پر میں نے رکھ کر، تاکہ اس کو لنگوٹ باندھنا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لنگوٹ باندھ کر. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا اور پوچھ کر آپ نے لٹا لیا. اب دیکھیے اگلی روایت، مباشرت الحائض. حالانکہ قرآن کہتا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض، قل فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ تو قرآن کہتا ہے. اور یہاں دیکھو تو مباشرہ، لا حول ولا قوہ، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے مباشرت تو ناجائز ہے. یہاں کیسا حائضہ کے ساتھ مباشرت؟ حائضہ میں نے آپ لوگوں کو نہیں، آپ سے پہلے والے لوگوں کو یہ بتایا کہ روزے کی حالت میں مباشرت، اعتکاف کی حالت میں مباشرت، یہ لفظ یہ عنوان آئے گا کتاب الصیام میں، کتاب الصوم میں اور باب الاعتکاف میں. وہاں حیرت ہوگی کہ بھئی مباشرت کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں دیکھیے باب مباشرت الحائض، ہنگامہ ہو جائے گا کہ بھئی حائضہ کے ساتھ مباشرت، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے، پھر کیسے مباشرت ہوگا؟ تو یہاں مباشرت سے مراد بشر کا لگنا، بشر سے یعنی جلد کا جلد سے لگنا مراد ہے، یا مباشرت فاحشہ مراد نہیں ہے، مباشرت لغوی مراد ہے. اسے کیا کہیں گے؟ مباشرت لغوی، اسے مباشرت فاحشہ نہیں بولیں گے. چنانچہ باب مباشرت الحائض،
حیض والی کے ساتھ، حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جلد لگانا، جلد سے جلد کا جڑنا، جلد کا جلد سے لگنا، یہ مراد لیا جائے گا۔ جلد کا جلد سے جڑنا، جلد کا جلد سے لگنا، یہ مراد لیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناء واحد، فرمایا میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے دونوں ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، جبکہ ہم دونوں کے دونوں جنوبی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے بھائی؟ جنوبی ہوتے تھے۔ اب آگے کی روایت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے تھے، کس بات کا حکم دیتے تھے؟ کان یأمرنی، مجھے حکم دیتے تھے کہ میں لنگوٹ باندھ لوں یا تہبند باندھ لوں، لنگوٹ باندھ لوں یا تہبند باندھ لوں، تاکہ آپ فیباشرنی، آپ میرے ساتھ مل کر آرام کر لیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ بھائی وہ ناپاکی کے کپڑے باندھ لو، باندھ کر آرام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ بستر کو ناپاک کر دے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا پاک و پوتر، آپ کو ناپاک نہ کر دیں، تو اس لیے آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ارے بھئی یہ باندھ لو، تو چنانچہ وہ باندھ لیا کرتی تھی اور باندھ کر یہ لیٹ جایا کرتی تھی آپ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد کیا یعنی آپ کا اس زمانے میں ارے بھئی جگہ تھی ہی کتنی، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں 3 کے علاوہ چوتھے کو جگہ نہیں۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، آپ علیہ السلام، 3 ہی تو قبر ہیں، 3 کے علاوہ چوتھی کی جگہ نہیں۔ تو جگہ کتنی تھی ہوگی؟ اتنی جگہ تھی جتنے 3 لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر نہیں جا کر تمہیں دوسرے کمرے میں کیسے سو جائیں گے بھائی؟ کہاں جائیں گی؟ جائیں گی کہاں؟ حجرہ جب اتنا ہی حجرہ ہے، اتنا سا جتنا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی حجر اقدس۔ بھئی جو تمہارا اس وقت باکس ہے یہی کیا ہے؟ حجر اقدس۔ یہاں پر ہم لیٹے ہیں، یہاں پر دوسرا لیٹا ہے، وہ تیسرے پر تیسرا لیٹا ہے، تو یہ 3 لیٹنے کی جگہ اتنا ہی حجر اقدس جتنا بیٹھے سیم ٹو سیم۔ اب یہاں بیگم سے کہاں کہیں گے تم جا کر دور تو کچھ ہے ہی نہیں، چادر ایک ہی بچھی ہوئی ہے اور اوڑھنے بھی ایک ہی چادر ہیں، ہمسر، فارسی میں بیگم کو ہمسر کہتے ہیں۔ ہمسر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تکیے میں 2 سر۔ ارے ہمسر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تکیے میں 2 سر، اسی لیے اس کو ہمسر۔ ارے بھائی نہیں سمجھے؟ دو تکیے کیا بھائی بستر الگ کر دیے۔ بستر الگ کرنا یہ بہت خطرناک تنبیہ ہے شوہر کی طرف سے، بستر کا الگ کرنا۔ بھئی دونوں کا بستر الگ ہو گیا، کتنے سال سے الگ ہے، اتنے سال سے الگ ہے، یہ بہت خطرناک تنبیہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے بستر کا الگ ہو جانا۔ بستر کا ایک ہونا، بھئی دونوں اب ایک بستر میں آرام کرنے لگے میاں بیوی، تو یہ آ کر اچھی علامت، چلو بھئی دونوں کے درمیان محبت ہے۔ تو یہاں آ کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ حکم دیتے تھے اور میں تو حکم، اب دیکھیے حکم کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ بھئی حضرت ام سلمہ تجربے کار ہیں۔ ام سلمہ کیا ہیں؟ تجربے کار ہیں، اس لیے خود جا کر بغیر بولے کے اپنی جو ذمہ داری ہے لنگوٹ کی وہ باندھ کر آ گئی۔ حضرت عائشہ پہلا نکاح ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے حکم دیا عائشہ جی جاؤ کو یہ کر کو آؤ، آپ نے حکم دیا۔ تو پتہ چلا اتنی بچی تھیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان ایام میں اسی طرح لیٹ جانا درست نہیں ہے، حکم دیا تو وہ گئیں۔ یہ آ کر آپ کی شفقت ہے، محبت ہے جو آپ نے یباشرنی وانا حائض، اب پھر لیٹ گئے۔ اب دیکھیے کان یخرج رأسہ الی وہو معتکف، یہی ہے مباشرۃ فی الاعتکاف۔ المباشرۃ فی الاعتکاف کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام سر نکال دیا کرتے تھے، وہ اعتکاف میں ہوتے تھے، اور میں آپ کا سر
دھو دیا کرتی تھی، اور جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ روایت بھی گویا کہ جلدی خدمات انجام دینا، کون سے خدمات؟ جلدی خدمات انجام دینا، مباشرہ جلدی خدمات۔ ابھی جلد کا سر کو لگائیں گے تو جلد سے جڑ رہے نہیں، اسے مباشرہ کہتے ہیں۔ بھئی ہم نے مباشرہ فرمایا، کیا مطلب؟ یعنی مباشرہ فرمایا کیا مطلب؟ ارے مباشرہ کے مطلب جلد کا جلد سے جڑنے کو بھی مباشرہ کہتے ہیں، لیکن مباشرت فاحشہ الگ ہے، مباشرت لغوی الگ ہے۔ آگے کی روایت میں اسی بات کی طرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پڑھ دیے جی۔ وكان يخرج رأسه ليلا وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تترز في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك أربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر درود شریف جہری پڑھ سکتے ہیں، منہ میں لڈو رکھ لگ بڑھنا کو گلقن کا جی۔ فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.